تو آپ نے اعلان فرمایا کہ میرے اوپر کون جان دے گا اور اس کے لیے جنت ہے۔ ایک صحابی آئے جان دے گئے، پھر آپ نے اعلان فرمایا، دوسرے آئے جان دے گئے، پھر آپ نے اعلان فرمایا، 7 آئے وہ جان دے گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تو ایک پتلا سا صحابی زیاد بن سکن 4 ساتھیوں کو لے کر کل 5 بنتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں آئے، 4 شہید ہو گئے۔ آخر میں یہ آگے بڑھے تو ان کے اوپر حملہ ہوا، تو یہ پہلے تو مقابلہ کرتے رہے، لڑتے رہے، پھر گر گئے تو زخمی ہو کر تڑپنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ۔ زخمی کو لایا گیا، زخمی نے اپنا رخسار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر رکھا اور ان کی روح پرواز کر دی۔ اردو شاعر کہتا ہے تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا اور میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ حضرت مصعب بن عمیر مکہ مکرمہ میں بہت مالدار شہزادے تھے۔ ان کو ماں صبح الگ جوڑا پہناتی تھی، دوپہر کو الگ، شام کو الگ۔ باپ صبح کو اور پیسے دیتا تھا، دوپہر کو اور، شام کو اور۔ اچھے قسم کے جوتے پہنتے تھے، جس گلی سے گزر جاتے تھے دیر تک خوشبو بتاتی تھی کہ مصعب یہاں سے گزرا ہے۔ بہت ناز پروردہ تھے۔ اسلام لانے کے بعد کہ مارے کھا کھا کے ان کا جسم اتنا کھردرا ہو گیا تھا، جس طرح سانپ کا جسم کھردرا ہوتا ہے اس طرح ہو گیا تھا۔ غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم بردار یہی تھے۔ اسی زاد میں حضرت مصعب بن عمیر بھی آئے۔ مشرکین نے حملہ کیا تو ان کے پاس تو پرچم تھا، تو مشرکوں نے دائیں ہاتھ پر مارا تاکہ پرچم گر جائے، تو مشرکین نے دوسرے ہاتھ پر حملہ کیا تاکہ پرچم گر جائے، تو دوسرے ہاتھ سے جب پرچم گرا نیچے گر کر اس کو اس طرح سینے سے لگا لیا پرچم کو، تو مشرکین نے اوپر سے حملہ کیا اور حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بعد میں دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اس کی ایک زندگی وہ تھی کہ کتنا اس کی ماں اس کا خیال رکھتی تھی۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ جب وہ دفن کی باری آئی تو ان کا کفن بھی پورا نہیں تھا۔ اگر سر کو ڈانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، اور پاؤں ڈانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر کی لاش بزبان حال کہہ رہی تھی، کرو کج جبی پہ سر کفن، میرے قاتلوں کو یہ گمان نہ ہو، غرور عشق کا بانک پن پس مرگ ہم نے بلا لیا۔ میرے چارہ گر کو نوید ہو، صف دشمناں کو خبر کرو، وہ جو قرض رکھتے تھے جہاں پر وہ حساب آج چکا دیا۔ محمد پہ دل ہم فدا کر چکے ہیں، جو فرض خدا تھا ادا کر چکے ہیں۔ ایک شیر خدا ہے نا۔ حضرت عبداللہ بن جخش جنگ سے پہلے دعا کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ میری تجھ سے دعا یہ ہے کہ جب کافر میرے مقابلے میں آئے میں اس پر حملہ کروں، وہ مجھ پر حملہ کرے، جب میں شہید ہو جاؤں تو وہ میرے کان کاٹ دے، آنکھیں کاٹ دے، ناک کاٹ دے، اور قیامت کے دن جب میں تیرے سامنے آؤں تو مجھے پوچھے، تو مجھ سے سوال کرے کہ عبداللہ تیرے کان کدھر گئے، تیری آنکھیں کہاں گئیں، ٹھیک ہے، ناک کدھر گیا، تو میں جواب میں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر دوں، ان سے پوچھ۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، اسی طرح ان کو شہادت ملی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے کہ تو اس کو قتل کر دے تو یہ دوں گا، مطلب اس طرح ہوا۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بڑی خاص طریقے پر جانثاری کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے کہ وحشی نے دیکھا، وہ پیچھے سے آئے اور انہوں نے تاک کر ایک نیزہ مارا جو ان کے ناف کے نیچے سے پار ہو گیا، حضرت حمزہ گر گئے۔ اس کے بعد جب وہ شہید ہو گئے تو ان کے آنکھیں کاٹ دی گئیں، ناک کاٹ دیا گیا، کان کاٹ، پیٹ چاک کیا گیا اور کلیجہ نکال کے حضرت ہندہ نے اس وقت چبانے کی کوشش کی تھی، بعد میں تو وہ صحابیہ بن گئی۔ یہ ایک اظہار کیا گیا بغض کا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لاشوں پر چلتے ہوئے اپنے چچا کی لاش پر آئے تو دیکھا کہ ان کا تو حال اس طرح ہے،
اور حضرت صفیہ جو ان کی ہمشیرہ تھی وہ آ رہی تھی لاشیں دیکھنے، مدینہ طیبہ سے خواتین آ رہی تھی روتی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے حضرت زبیر کو فرمایا کہ جاؤ اپنی ماں کو روک دو، وہ اس منظر عورتوں میں برداشت نہیں ہوتی تو وہ اس منظر کو نہیں دیکھ سکیں گی۔ حضرت زبیر گئے اور ماں کو کہا کہ آپ کو اجازت نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ آگے نہ آئیں۔ ماں نے کہا مجھے پتہ ہے جو کچھ ہونا تھا وہ ہوا، میں انشاءاللہ صبر کروں گی۔ وہ آئیں اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، انا للہ پڑھا اور برداشت کیا۔ تاریخ کا یہ پہلا اور آخری واقعہ ہے کہ صحابی چچا نے بھتیجے پیغمبر پر اس انداز سے جان دی ہو کہ ان کی لاش مبارک بزبان حال کہہ رہی تھی محمد پہ دل ہم فدا کر چکے ہیں، جو فرض خدا تھا ادا کر چکے ہیں۔